culture. Enjoy one app for TV shows and 24/7 music. Available on major apps worldwide. Download today. Welcome to the world of entertainment, connecting people with culture. Enjoy one app for TV shows and 24/7 music. Available on major apps worldwide. Download today. मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, आज के प्रोग्राम में खुश आमदीद। आज का प्रोग्राम एक ख़ास मौजू और एक ख़ास दिन की मुनासिबत से है। दुनिया में आज मदर्स डे मनाया जा रहा है। हालांकि माँओं का दिन तो हर दिन माँओं का दिन है, लेकिन जब ये दिन सेलिब्रेट किया जाता है तो उसका एक ख़ास पस मंज़र भी होता है, एक ख़ास मकसद भी होता है। और मकसद ये है कि उस हकीकत को अपने सामने रखा जाए कि जिसका हमें सामना है, और वो माँओं को इज़्ज़त व तौक़ीर देना, माँओं को माशरे का वो हिस्सा समझना कि जिससे माशरा सांस लेता है। दर हकीकत हमारे माशरे की रूह जो है, अगर फितरी एतबार से भी देखा जाए तो माँ के अलावा और कोई नहीं। माँ खुदा का रूप भी है और माँ इस यूनिवर्स की असल हकीकत भी। ये कहने से मैं कहीं मर्दों या बापों की तौहीन का मुर्तकब नहीं हो रहा, बल्कि हकीकत यह है कि हर बाप जो है वो अपनी माँ ही का मरहून मिन्नत है। तो आइए आज के इस शो का आगाज़ करते हैं, लेकिन इससे पहले ये बताना आपको ज़रूरी है कि ये मदर्स डे जो है रिवायती अंदाज से कैसे मनाना शुरू किया गया। 1914 में अमेरिका के एक मुदब्बर सदर, जिनको दुनिया सियासी हवालों से इंतहाई काबिल एतमाद शख्सियत समझती, वुडरो विल्सन, उन्होंने एक खातून ऐना के कहने पे इस दिन को बाकायदा जो है वो प्रोक्लमेट किया। उस ज़माने के मसाइल से आप वाकिफ़ हैं कि 1914 में माहौल क्या होगा। ये एक सदी से ज़्यादा अरसा पहले की बात मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, जब आना ने अपने सदर से ये कहा होगा कि माँओं को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। माएँ वो हैं जो जंगों में बच्चों को कुर्बानी के लिए पेश करती। माएँ वो हैं जो माशरे की तरक्की के लिए रस्ते हमवार करती हैं। माएँ वो हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ एक बीवी की हैसियत से, एक बेटी की हैसियत से और एक घर के अंदर काम करने वाली और बच्चों को पालने पोसने वाली की हैसियत से नहीं, बल्कि इस कायनात के नफ्स पे अगर हाथ रखा जाए तो उसके अंदर भी जो आवाज़ आएगी वो माँ माँ और माँ की आवाज़ होगी। आप अंदाज़ा भी लगाइए, आप अगर खुद तजुर्बा करना चाहें या मुशाहदा करना चाहें तो अपने नफ्स पे हाथ रखिए, तो उसकी जो नफ्स की जो आपको एक वाइब्रेट करती हुई नज़र आएगी, उसका यही है माँ माँ और माँ। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, आज मेरे पास वो मेहमान है जो मेरे बच्चों की माँ है, और हकीकत में वो मेहमान है जो मेरे दिल का मेहमान है, तनवीर काज़मी। जी, अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच फॉर ग्रेसिंग माई शो। शुक्रिया, हम आपने मुझे बुलाया। बुनियादी तौर पे तारीफ़ तो करते हैं, अपनी अपनी बेगमात की तारीफ़ करते हैं, अपनी माँओं की करते हैं, अपनी बहनों की करते हैं, लेकिन उनको उस जगह पे बिठा के कि जहाँ आप ख़ुद अपने आप को बायसे इज़्ज़त व इफ्तिखार समझते हो, उनसे गुफ्तगू की जाए, ये ज़रा एक मुश्किल बात है। आप इसको मशरक़ी अंदाज में समझेंगे तो आपके ख़्याल में ये बात जो है वो ज़्यादा वाज़ेह नज़र आएगी, और मग़रिब में तो यकीनन औरत डोमिनेट भी करती है, लेकिन कहीं कहीं सप्रेस भी है, उसका भी जिक्र करेंगे। तनवीर, शुक्रिया कि आपने, हम लंच पे गए थे और लंच के बाद सोचा कि मेरा शो है तो मुझे ज़ाती तौर पे अब कोई मेहमान बुलाते हुए मैं 1000 मरतबा सोचता हूँ, लेकिन
آج یہ سوچنے میں مجھے بہت آسانی ہوئی کہ میرے پاس تو مہمان موجود ہے اور دل کا مہمان موجود ہے تنویر. بالکل بہت یہ بتائیں اب تھوڑا سا میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا. جی مے بی دیز آر ٹف کوسچنس فار یو. اور مجھے پتا ہے کہ گھر پہ آپ مجھے ٹف پوچھتی ہیں, یہاں میں پوچھ سکتا ہوں, مجھے یہ حق دیجیے. ہاں جی. یہ ماں ہونا کتنا مشکل کام ہے, یہ بتائیے. بس اس کے لیے الفاظوں میں اس کو نہیں بتایا جا سکتا, کیونکہ ماں جو ہے ہر قدم پہ پریکٹیکلی اپنا آپ پروو کرنے کی کوشش کرتی ہے. جب اللہ تعالیٰ اسے اس بلیسنگ سے نوازتا ہے تو پہلے دن سے لے کے جب تک, یعنی کہ ابھی اس کے یوٹرس سے ہی ابتدا جب ہوتی ہے, تو وہ فیلنگز بھی ماں ایکسپریس نہیں کر سکتی کہ کیا ہوتی ہے. اور وہ اللہ تعالیٰ ہی ہمت دیتا ہے کہ ایک جان میں سے ایک جان کو نکالنا, اور اللہ تعالیٰ کی تخلیق کو دنیا میں لے کے آنا اور پھر اس کو براٹ اپ کرنا ایک بہت بڑا چیلنج ہے جو اللہ تعالیٰ نے عورت کو دیا ہے. ایک جان سے جان نکالنے والی بات جو ہے نا, بالکل یہ بہت خوبصورت ہے اور میں نے آپ سے پہلے نہیں سنی. جی. اور یہ حقیقت ہے کہ ایک جان سے جان نکالنا جو ہے یہ کتنا مشکل کام ہے. بالکل. اس وقت ایک عورت جو ہے وہ جان دے رہی ہوتی, بالکل, اور ایک جان کے لیے جان دے رہی ہوتی. بالکل. ڈیلیوری کا ٹائم جو ہوتا ہے وہ ایک قسم کی موت اور زندگی کی کشمکش ہوتی ہے, اور وہ لمحات, وہ پین, وہ جو کچھ بھی جس سے وہ گزرتی ہے, اپنے آپ میں وہ بہت پراؤڈ بھی فیل کرتی ہے, اور اپنے آپ کو خدا کے بہت قریب بھی محسوس کرتی ہے کہ وہ اس کی ایک تخلیق کو جنم دے رہی ہے, اور وہ دنیا میں آ کے اس کو اس نے براٹ اپ کرنا, اور پھر اس نے کیا اپنا رول ادا کرنا. اچھا, رول سے مجھے یاد آیا کہ یہ تو ایک تو ہے بڑا ڈیفائنڈ قسم کا رول جو ہم گھروں کے اندر دیکھتے ہیں. بالکل. ایک رول وہ ہے کہ جو خواتین وہ انجام دیتی ہیں کہ جو لوگوں کے لیے حیران کن ہے. آج میں وہ دیکھ رہا تھا کچھ چیزیں اور محسوس کر رہا تھا کہ دنیا میں جو بڑی اقوام ہیں جی, اور بالخصوص جیسے کہ ہم یہاں سے واشنگٹن ڈی سی سے لوگوں کے ساتھ مخاطب ہیں اپنے ویورز کے ساتھ, اور ان کو ہیپی مدرس ڈے کہتے ہوئے, تو ہیپی مدرس ڈے کہتے ہوئے یہ ہماری فیلنگس میں وہ یہ ہے کہ اس کے پس منظر میں ایک گھر موجود ہے, اور وہ گھر ہے جس کو وائٹ ہاؤس کہتے ہیں. اب یہ ہے کہ ایک وہ خاتون جو کہیں گھر پہ موجود ہے, اور ایک خاتون وہ جو وائٹ ہاؤس کے اندر موجود ہے, اور ایک خاتون وہ جو ایک کارخانے کے اندر ایک مزدور کی حیثیت سے کام کر رہی ہے, یا کسی اسکول میں کسی معلم کے طور پہ, ایک معلمہ کے طور پہ کام کر رہی ہے, تعلیم دینے والی کے طور پہ کام کر رہی ہے. تو تاریخ کے اوراق کو اگر الٹیں تو اس میں ہمیں کچھ ایسی پاورفل فرسٹ لیڈیز نظر آتی ہیں, اور اس میں سے ایک کا تذکرہ میں آپ سے کرنا بھی چاہوں گا اور پوچھنا بھی چاہوں گا. ایک تو بلکہ دو کا پوچھنا چاہوں گا جن کو آپ نے دیکھا اور آپ کی ملاقات بھی ہوئی. ایک تو یہ ہے کہ شروع میں اگر آپ دیکھیں تو صدر ووڈرو ولسن نے بہت بڑا رول ادا کیا کہ مدرس ڈے کے حوالے سے پروکلمیٹ کر دیا, لیکن اس تاریخ کو جاری و ساری رکھنا جو ہے یہ بڑا مشکل کام تھا. اس میں یہ ہے کہ مجھے جو بنیادی طور پہ ایک اور خاتون جو صدر روزویلٹ کی مسز تھیں اور فرسٹ لیڈی تھیں, اور وہ ہیں ایلینور روزویلٹ. انہوں نے اس زمانے میں جبکہ بہت زیادہ مشکلات تھیں اور لوگ ہیومن رائٹس کو, دوسرے معاملات کو کسی اور پرسپیکٹو میں جانتے تھے, عورت کو یہ رائٹ آف ووٹ جو ہے یہ تو بہت دیر کے بعد ملا امریکہ میں, یعنی سیاسی اعتبار سے اگر دیکھا جائے, لیکن معاشرتی اعتبار سے بھی عورتوں کے لیے مشکلات موجود تھیں. تو صدر روزویلٹ کی اہلیہ نے جو کام کیا وہ بہت اہم کام تھا. انہوں نے اس زمانے میں عورتوں کی ڈگنیٹی, عورتوں کے وقار, عورتوں کی عزت, اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ وہ یہ چاہتی تھی کہ کسی نہ کسی طریقے سے عورت کے رول کو ڈیفائن کیا جائے. تو تاریخ میں یہ نام جو ہے یہ بڑا اہم ہے, یعنی ایلینور روزویلٹ کا, یہ فرسٹ لیڈی جو ہیں. اس کے علاوہ جیکلین کینیڈی, وہ تو اپنی سحر انگیز شخصیت کی وجہ سے صدر کینیڈی کی اسیسینیشن کے بعد بھی ان کا ایک رول جو ہے وہ رہا, لیکن وہ ایک رول مختلف رول تھا. تو جیکلین کینیڈی, لیکن یہ جو پاورفل خواتین ہیں فرسٹ لیڈیز, ان میں باربرا بش
बारबरा बुश आपको जी, याद मैं है मिली कि थी। बारबरा बुश को न हाँ सिर्फ जी। आपने देखा बल्कि बिल्कुल। उनके साथ गुफ्तगू का भी हमें बिल्कुल, और शर्फ सर भी है। वो सीनियर जो हैं वो बिल्कुल। अक्रॉस द बिग सेरेमनी जो है जिसका बिल्कुल। हिस्सा थी बारबरा बिल्कुल। बुश जो हैं, हाँ जी। तो उसमें उनकी शख्सियत आपको कैसी लगी थी? एक माँ की हैसियत से वो क्या? माँ की हैसियत से इनक्रेडिबल शख्सियत थी उनकी कि वो भी चाहे फर्स्ट लेडी थी लेकिन जब वो माँ के रूप में आती थी वो अपनी पोजीशन को भूल जाती थी और एक माँ का जो रोल है उन्होंने अपने उसको डिफाइन किया, उस रोल को जो ज़िंदगी में उन्होंने प्ले किया अपने बच्चों को ब्रॉट अप करने में, उनको एजुकेट करने में, वो उस चीज़ को फोकस करती आपको याद है कि उन्होंने हाँ। एक क्रॉस बिग सेरेमनी जो थी जी जिसमें जापानीज खवातीन भी आई हुई थी, एक जी, बिल्कुल। जापानीज खातून को आपकी सिस्टर बनाया गया मेरी सिस्टर और बनाया एक गया था। जापान के मर्द को मुझे उसका भाई बनाने के लिए, तो बिल्कुल। वो था ब्रदरहुड एंड सिस्टरहुड सेरेमनी। Sisterhood उसमें बारबरा बुश साहिबा ने बारबरा बुश साहिबा ने एक वाकया सुनाया था कि जी। जब वो उनके छोटे बेटे सदर मुंतखब हो गए हाँ जी तो मतलब ये कि जो सदर बुश जूनियर जो है जूनियर हाँ जब जी, वो मुंतखब हुए तो वो बालरूम में जा रहे थे और अपनी बीवी को पीछे छोड़ गए। पीछे छोड़ तो गए थे। शी फेल्ट बैड या। कि जी औरत की हैसियत को, एक माँ की हैसियत को, एक लेडी की हैसियत को, ये आपको याद है वो बात? बिल्कुल वो याद है। उन्होंने कहा कि औरत को हमेशा एक कदम आगे रखना चाहिए। अच्छा, उसके जैसे- बाद मैं थोड़ा सा एक जो दूसरी फर्स्ट लेडी जो है मिशेल ओबामा, मिशेल ओबामा बिल्कुल जिनके आखिरी डिनर में हम दोनों ने शिरकत की बिल्कुल। और उसमें मिशेल ओबामा जो हैं जिस तरीके से वो अपने लोगों को एक फर्स्ट लेडी की हैसियत से कर रही थी, बिल्कुल तो उसका तासुर भी आपके जहन में है कि बिल्कुल खाना है, सदर ने बिल्कुल पूछा है। कैसा था और सारी चीजें। हाँ जी, और उनसे मिशेल ओबामा से पूछा, उनकी भी 2 बेटियां हैं और वो बीइंग ए मदर उन बेटियों को किस तरह से वो ब्रॉट अप कर रही हैं। साशा और मलिका हाँ का जी, जिक्र कर हाँ रही जी थी वो। बिल्कुल बिल्कुल दैट वाज अ टोटली डिफरेंट एटीट्यूड। बीइंग ए फर्स्ट लेडी शी वाज डिफरेंट एंड बीइंग ए मदर शी वाज डिफरेंट। तो उसमें ये है कि माँ जो है वो हर रूप में अपने आप को ढाल लेती है, वो एक वक्त में वो कई जगह पे रोल प्ले कर रही होती है। माँ जो है। ये आपने कहा उस रोल की अदायगी में उसके लिए क्या दिक्कतें क्या होती हैं? कोई एक आध ऐसी चीज जिसका आप समझें कि उसकी अदायगी में दिक्कत होती है और बिल्कुल कैसे दूर होती है, किया जा क्योंकि सकता है? हर रोल जो है माँ के लिए एक चैलेंजिंग ही होता है, क्योंकि वो अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करना चाहती है हर एतबार से, उनमें कोई कमी नहीं देखना चाहती, उन्हें एक परफेक्ट मुकम्मल शख्सियत देना चाहती है, जिसके लिए वो हर रोल को चैलेंज एज ए चैलेंज कबूल करती है। क्योंकि दुनिया में जब वो बच्चे के साथ आती है तो उसे पूरी दुनिया का सामना करना होता है, उसने अपने बच्चे को प्रोटेक्ट भी करना है, उसने उसको एजुकेट भी करना है, उसने उसको हर तरह की हुनरमंदी भी देनी है। तो उसके लिए वो हर स्टेप पे अगर वो खुद भी एजुकेटेड है और वो उस चीज़ को लेके किस तरह से बच्चों में वो इंसर्ट करेगी उस चीज़ को और उनको वो परफेक्ट देखने के लिए किस किस स्टेप से वो गुजरती है, हर एक को वो एक्सेप्ट करती अच्छा, है। आपके नज़दीक परफेक्शन का तस्वुर क्या है? अगरचे मुझे बहुत सारी बातों का इल्म है, लेकिन कुछ जी। चीज़ें ऐसी भी होती हैं कि जब हम जिक्र करते हैं किसी और तरह से, जब हम लोगों को अपनी कहानी सुनाते हैं, जी तो आपके नज़दीक बच्चों के लिए परफेक्शन जब आप कहती हैं, परफेक्शन तो लेकिन इम्परफेक्शन को दूर करने के लिए, परफेक्शन लाने के लिए जी क्या आप समझती हैं कि 2 बड़ी खूबियां जो उनके अंदर होनी चाहिए, वो बताइए आप। इखलाक और किरदार, हम्म, ये 2 बड़ी ऐसी चीज़ें हैं जो अपना आप इंसान को मनवा देती हैं। जब आपका इखलाक अच्छा है, आपका किरदार अच्छा है, तो आप दुनिया में अपने आप को मनवा लेंगे और उसी चीज़ से आपके लिए आसानियाँ भी पैदा होती हैं। जब आप अपने इखलाक से, किरदार से लोगों के दिल जीतते हैं, क्योंकि दुनिया में आपने चलना है, दुनिया में आपने अपने आप को मनवाना है, और माँ बच्चे की सक्सेस इसी सूरत में देखती है कि जब वो दुनिया में सक्सेसफुली स्टेप बाय स्टेप आगे जाता है। तो उसके लिए बेसिक चीज़ जो है यानी education कैरेक्टर है, बिल्डिंग जो है या ये character घर से शुरू building, होती है, माँ की ये घर गोदी। से। सबसे कहा बड़ी जाता है बात ना ये तालीम हाँ। और तरबियत, तालीम तो उसने बाहर जाके लेनी है और 5 साल के बाद जाके शुरू होनी है, लेकिन तरबियत उसकी घर से शुरू हो जानी है, माँ की गोद से शुरू हो जानी है। अब और हम जिक्र कर रहे थे हाँ जी। जहाँ फर्स्ट लेडीज का जिक्र किया ना, चूंकि ये बात जी। जो है वो अब आप जो है वो किसी और तरीके से समझना शुरू बिल्कुल। होंगे
یقیناً ان کے اپنے تصورات ہیں اور وہ تصورات جن سے ہم استفادہ کرتے رہتے ہیں. بالکل. مجھے اپنے ویوز کا حقیقی معنوں میں اتنا خیال ہوتا ہے جی کہ میں سمجھتا ہوں ہر خیال سے برتر وہی خیال ہے کہ جس میں لوگ سننے کے بعد اپنا تاثر بھی دیتے ہیں اور بات بھی کرتے ہیں. اس میں یہ ہے کہ ہم ذکر کر رہے تھے کہ یہ ایک تو گھر کی خاتون ہے جیسے ہم ہیں, بالکل, اور ایک وہ ہے جس کو ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں کچھ تبدیلیاں پیدا کرتے ہوئے, دنیا میں کچھ ماحول کو بناتے ہوئے. ان میں یقیناً ان خواتین کے جن کے پاس کوئی اختیار آتا ہے, اقتدار آتا ہے, بالکل, اور اس میں فرسٹ لیڈیز جو ہے ان کا رول جو ہے وہ بڑا اہم ہے. فرسٹ لیڈیز جو ہے امریکہ کی, جن کا میں نے پہلے سے ذکر کیا, ان میں باربرا بش مجھے زیادہ متاثر کن شخصیت کی, اس لیے کہ ان کو دیکھ کے اندازہ ہوتا تھا کہ جیسے یہ مجھے لگتا تھا کہ جیسے پاکستان کی یا انڈیا کی ایک ماں ہوتی ہے, بالکل اسی طرح ان کا دیکھنے کا انداز. اور چونکہ ان سے ہم نے 2-3 جو ملاقاتیں ہیں تواتر کے ساتھ, اور اس میں ان کو دیکھنا جو ہے وہ میرے ذہن میں اب تک ان کا تاثر جو ہے وہ قائم ہے, ایک ماں کی حیثیت سے. ماں کو وہ اپنے بیٹے کو بھی ڈانٹتی تھیں, جیسا انہوں نے کہا کہ وہ پالوں. اچھا, یہ ہے کہ ماں کا دل, چاہے وہ مشرقی عورت ہے, چاہے وہ مغربی ہے, چاہے وہ برٹش ہے, چاہے وہ دنیا کے کسی بھی حصے سے ہے, لیکن ماں کا دل جب دیکھا جائے نا تو وہ ایک ہی ہے, اور وہ اپنے بچے کے لیے ہی دھڑکتا ہے, چاہے بیٹا ہے بیٹی ہے, اسی کے لیے دھڑکتا ہے. اور اس کی کوشش ہوتی ہے کہ میں اپنے بچے میں تمام تر خوبیاں دیکھوں, اور میں وہ خوبیاں کس طرح سے لا سکتی ہوں. چاہے اس کے لیے اب عورت جو ہے, مرد کو اگر ماں بننا پڑے تو اس کے لیے مشکل ہوتا ہے, لیکن ماں کو اگر باپ بننا پڑے, اسی طرح عورت کو اگر باپ بننا پڑے تو بہت مشکل کام. تو وہ آپ سمجھتے ہیں, لیکن ہم عورتیں یہ سمجھتی ہیں کہ ماں جو ہے باپ کا رول بھی ادا کر لیتی ہے. یہ ہم آج کے دن کی مناسبت سے ہم ماں کے رول کو ہی اپنے لیے موضوع بحث رکھیں گے. اس میں دیکھیے, جب ہم فرسٹ لیڈیز کا ذکر کر رہے تھے, اور اس میں یقیناً ایلینور روزویلٹ کا ذکر ہوا, جیکلین کینیڈی کا ذکر ہوا, باربرا بش صاحبہ کا ذکر ہوا, میشیل اوباما صاحبہ کا ذکر ہوا, اس کے ساتھ ساتھ ہماری موجودہ فرسٹ لیڈی جو ہے میلینیا, شی از اے ویری پریٹی لیڈی اور فل آف لائف. اچھا, ان کے میں نے دیکھا ہے, چونکہ آپ بھی نظر رکھے ہوئے ہوں گی, دراصل وہ خاتون ایسی ہیں کہ جن پہ نظر رکھنے کی ضرورت ہے, اتنی خوبصورت خاتون. اور صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ اپنی تمام تر یہ کہہ لیں کہ صدارتی جو ان کی خواہشات اور جو دنیا میں جو کچھ وہ کرنا چاہتے ہیں یا کر رہے ہیں, یا امریکی معاشرے کو جس طریقے سے وہ اپنے طور پہ جیسے وہ بیان کرتے ہیں, ویسے تو معاشرہ ان کے فوکس میں کم ہی آتا ہے. ان کے نزدیک 2-3-4 چیزیں ہیں. وہ امن کے حوالے سے جنگوں کی بات بھی کرتے ہیں, اور جنگوں کے حوالے سے امن کی بات بھی کرتے ہیں. معیشت کے حوالے سے لوگوں کے لیے وہ معاملات جن کا تعلق روزگار وغیرہ سے ہے, اس کی جانب بھی کم آتے ہیں. بہت سی باتیں کرتے ہیں, لیکن فرسٹ لیڈی جو ہے بنیادی طور پہ میں نے دیکھا ہے کہ ان کے انیشیٹو بچوں کے لیے, یہ بچوں کے لیے بڑی, چونکہ ماں کا رول جو ہے بچوں کے لیے اہم ہے. تو ایک فرسٹ لیڈی ہونے کی حیثیت سے کہ وہ چونکہ یہی سمجھا جاتا ہے نا کہ اگر وہ وائٹ ہاؤس میں موجود ہیں تو ان کا یہ ہے کہ وہ ایک امریکن نیشن کی ماں ہے. تو اتنی خوبصورت ماں, یہ بھی ہے میلینیا, ویری پریٹی لیڈی, یہ بھی ہے. اور ایک ہی ان کا صاحبزادہ ہے, ان کا اپنا صاحبزادہ ایک ہی ہے. اس کے ساتھ ہم نے مختلف اوقات میں, اگرچہ وہ بہت کم منظر عام پہ آ رہے ہیں, لیکن اندازہ ہوتا ہے کہ میلینیا کی ایک جھلک اس بیٹے میں دیکھی جا سکتی ہے, اور باپ کی جھلک بھی دیکھی جا سکتی ہے. تو یہ ایک اپنی جگہ پہ ماؤں کے رول کو ادا کرتے ہوئے جہاں مشکلات ہیں, وہاں تعلیم انہیں کتنا ہیلپ کرتی. تعلیم, بالکل, یہ تو نکاح نا, تعلیم اور تربیت یہ اس کی شخصیت بنانے میں 50% رول ہے. تعلیم سے وہ باہر میں اچیومنٹ لے گا, تربیت سے وہ اپنی فیملی میں, اپنے ارد گرد, اپنے معاشرے میں, اس میں وہ اپنی جگہ بنائے گا, تاکہ وہ اس میں امپورٹنٹ سمجھا جائے, اس کا کردار اس کو بلندیوں پہ لے کے جائے. جب تک وہ اپنا اخلاق اتنا اچھا نہیں بنے گا کہ لوگ اس سے آ کے بات کرنا, اس کے پاس بیٹھنا, اس سے کچھ سیکھنا پسند کریں,
یہ اس کی کامیابی ہو. اچھا، مشرق کی ماں میں جی یعنی جو ہماری اپنی تہذیب ہے جی جس سے ہم نکل کے بالکل ایک دوسری تہذیب کے اندر داخل ہوئے، مشرق سے مغرب تک کا سفر، مشرقی عورت کو بحیثیت ماں کے آپ کیسے دیکھتی ہیں اور جی. کیسے دیکھنا چاہتی ہیں؟ مشرقی عورت جو ہے اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنی فیملی خاندان اس کو پہلے اسٹرانگ کرے تاکہ اس بچے کو پتہ لگے کہ رشتوں کے بارے میں اسے بتایا جائے کہ رشتے کیا ہیں، سبلنگز کیا ہیں، باقی رشتے کیا ہیں، خاندان کیا ہے، پھر محلہ کیا ہے، ٹاؤن کیا ہے، سوسائٹی کیا ہے، اس سے پھر آگے وہ جائے. اور مغرب میں اسے- کیا ہے؟ ہاں، مغرب میں کیا ہے؟ مغرب میں یہ ہوتا ہے کہ وہ فرام دا ویری فرسٹ ڈے، کیونکہ یہاں پہ ایک رواج ہے کہ بچہ پیدا ہوتا ہے اسے ڈے کیئر جانا پڑتا ہے کیونکہ عورتیں برابر پہ ساتھ میں کام کر رہی ہیں. ہمارے مشرق میں تھوڑا میرا سی عورت چھوٹا سا پوتا ہاں علی جی. شہنشاہ جو ہے وہ بھی وہ ہاں بھی جی ڈے دیکھیں کیئر میں جاتا ہے. اسی سوسائٹی کا حصہ ہے وہ، تو وہ ڈے کیئر میں چلا جاتا ہے. تو جیسے مشرقی عورت اپنے گھر میں اس کو بتا رہی ہوتی ہے کہ جیسے گھر میں فرض کریں کہ کام والی بھی آتی ہے، تو ماں کی کوشش ہوتی ہے کہ بچے کو وہ یہ بھی بتا سکے کہ یہ آئی ہے تو تم نے اسے خالہ کہہ کے بلانا ہے یا کیا کہہ کے بلانا ہے. تو یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ بچہ ہوتے ہی ڈے کیئر چلا گیا. یہ دراصل وہ ڈفرینسز نہیں ہاں ہیں، جی، دراصل یہ ایک اپنے اپنے معاشرے کی معاشرے روایتیں کی روایت ہے جن ہاں کو جی. ہم ڈفرینسز سمجھتے ہیں. بالکل. اسی لیے کہا جاتا ہے نا کہ ڈفرینٹ ہونا کوئی بری بات نہیں ہے، بالکل یعنی اس سے اختلاف کرنا بری بات ہوتی ہے. یہ یعنی آپ اس کی ضد بن جائیں، بالکل یہ نہیں ہونا چاہیے. بالکل. کہ آپ مختلف ضرور سوچیں، مختلف روایات کو اپنے طور پہ ان کو اڈاپٹ کرنے کی بھی کوشش کریں، ان کی عزت بھی جو کچھ بھی ہے. تو ایک تو یہ. اب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا چونکہ یہ مدرس ڈے پہ، تو مدرس ڈے پہ جو ہم اپنی مشرقی روایات کو جی سامنے رکھتے ہوئے اس مدرس ڈے پہ لوگوں کو کیا سوچنے کی ضرورت ہے، کیا سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ اس دن کو اس کی روح کے مطابق جو ہے وہ سیلیبریٹ کریں؟ بالکل. اس میں یہی ہے کہ ماں نے جتنی ایفرٹ کر کے بچوں کو پالا ہے یا تعلیم دی ہے، تربیت دی ہے یا سوسائٹی میں موو کرنا سکھایا ہے، آج کے دن میں ان کی تمام ایفرٹس کو ریکگنائز کر لیا جائے. ماں کوئی بہت بڑی ڈیمانڈ نہیں رکھتی، وہ صرف یہی کہتی ہے کہ اس کو ویلیو دی جائے. اسے کیا دے دیا جاتا ہے؟ ایک بکے دے دیا جاتا ہے، چاہے ایک روز بھی دے دیا جائے، ایک لنچ کروا دیا یا بریک فاسٹ بنا کے دے دیا. آج ماں تمہارا دن ہے، تم نے ہمارے لیے اتنی ایفرٹ کی، اس وقت تمہارے. اچھا، ویسے آپ کے لیے ممکن ہے یہ حیران کن ہو خبر بات، چونکہ مارکیٹ سے اگرچہ خواتین کا تعلق بہت گہرا ہے، یہ بھی میں آپ سے معذرت کر لیتا ہوں کہ باقی آپ عورتیں زیادہ جانتی ہیں کہ مارکیٹ کا رجحان کیا ہے، مارکیٹ میں کتنا اچھا ہے اور کتنا مندہ ہے یہ جانتی ہیں، اور چونکہ وہ کاروبار سے ہی ہوتا ہے. تو مارکیٹ میں آج کل صورتحال یہ ہے کہ سال میں سب سے بڑا تہوار خریداری کے لیے اور تحفے تحائف پیش کرنے کے لیے یہ مدرس ڈے ہوتا ہے. اور مدرس ڈے پہ جو مختلف ذرائع ہیں جس سے ہم اندازہ لگاتے ہیں کہ دنوں پہ کتنا خرچ لوگ کرتے ہیں، تو امریکی معیشت کا ایک اہم ترین حصہ جو ہے وہ اس دن سے جڑا ہوا ہے. یعنی 30 سے 35 بلین ڈالر کی خریداری ہوتی ہے. یہ جو جنہیں آپ نے بہت آسانی سے کہتے ہیں بکے دے دیے، چھوٹے موٹی چیزیں دے دی، لیکن اگر ان کو دیکھا جائے تو یہ اتنا بڑا ایک امپیکٹ بناتی ہیں کہ 30 سے 35 بلین ڈالر کی خریداری جو ہے بالکل ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں. اور میں نے دیکھا ہے 45-50 ایج کے لوگ بھی اگر ان کی مائیں زندہ ہیں، وہ اسی طرح سے اس وقت وہ اسی طرح سے 5-10 سال کے بچے بن جاتے ہیں. اپنی ماں کے لیے ان کی فیوریٹ چیزیں لے رہے ہیں، فیوریٹ فوڈ لے کے جا رہے ہیں، یا ہماری ماں کے لیے یہ ڈریس پسند ہے یا یہ شرٹ پسند ہے، وہ ان کے لیے لے کے جاتے ہیں کہ اپنی ماں کو وہ دیکھ کر اس چند لمحوں کی خوشی وہ دیکھ سکیں ان چہروں پہ کہ ماں یہاں یہ بھی ہمیں بہت سی جو اچھی صورتحال ہے وہ اس کا بھی سامنا ہے. بالکل یقیناً مائیں جو ہیں ان کی معاشی صورتحال، ان کے دوسرے معاملات بہت بہتر ہیں ان معاشروں سے کہ جو ابھی سروائیو کر رہے ہیں، اور خاص طور پہ تھرڈ ورلڈ کے نام سے یا ترقی پذیر ملک جو ہیں وہاں پہ جو ماؤں کی صورتحال ہے، وہاں پہ ابھی تک کھیت میں کام کرنے والی خاتون جو ہے وہ سہولتیں اس کو حاصل نہیں ہیں.
अभी तक कारखाने में जाने वाली खातून जो जी। उस तमाम तक प्रोडक्शन का एक जरिया है, उसको जी। वो चीज़ नहीं मिल रही अभी तक। वो स्कूल जहाँ पे बहुत मुश्किल हालात के अंदर बच्चियाँ पढ़ाने के लिए जाती हैं, बिल्कुल। उनके लिए वो माहौल मौजूद नहीं है। बिल्कुल। तो ये औरतों का मिला जुला एक तसव्वुर जो है कि वो कहाँ पे बेहतर तरीके से, तो आज के दिन मैं समझता हूँ कि इस बात पे भी गौर करने की ज़रूरत है कि हम उन माशरों के लिए अपनी आवाज़ को कैसे बुलंद कर सकते हैं जो अब ये तो मानना शुरू हो गए कि मदर्स डे मनाना चाहिए, लेकिन माँ को भी मनाना चाहिए या नहीं, ये अपने तौर पे होना चाहिए। तो इसमें यह है कि औरत का रोल बहुत अहम है। बिल्कुल, औरत का रोल बहुत अहम है, क्योंकि अगर घर में ज़्यादा बच्चे हैं तो बाज़ औक़ात बच्चे ये महसूस करते हैं कि माँ छोटे को ज़्यादा प्यार करती है या सबसे बड़े को बहुत ज़्यादा प्यार करती है, दरमियान वाले थोड़े से निगलेक्ट हो गए, या ऐसा नहीं है। माँ के लिए चाहे वो 4 बच्चे हैं, 2 हैं या 6 हैं, सब इक्वल है। वो उन सबको उसी तरह से प्यार देती है, उसी तरह से उनकी वैल्यू है। जैसे बाज़ औक़ात बच्चे गुस्से में कह देते हैं कि नो यू आर नॉट माई मदर, लेकिन उसमें कोई हकीकत नहीं होती, उसमें ये ऐसा नहीं होता। वो माँ ही का दिल है जो वो उस बात को भी इग्नोर कर देती है, क्योंकि अक्सर फैमिलीज़ में मैंने देखा है कि इस तरह से कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है, लेकिन उसमें मदर ही रोल प्ले करती है। ह्यूमन लाइफ है, ह्यूमन लाइफ है। ह्यूमन लाइफ के अंदर ये नशे व फराज जो है ये अपनी जगह पे मौजूद हैं, सारी चीज़ें हैं। औरत के लिए तालीम कितनी लाजिम है, ये मैं सवाल दोबारा आपसे पूछना चाहूँगा, इससे मिलता जुलता मैंने किया है कि तालीम कितनी लाजिम है। जी, बहुत ज़रूरी है तालीम, क्योंकि हमारे किसी एक मुफक्कर ने ही कहा हुआ है ना, किसी ने, कि मुझे एक पढ़ी लिखी माँ दे दो तो मैं तुम्हें एक बेहतरीन कौम दे दूँगा। तो उसके लिए औरत के लिए तालीम बहुत ज़रूरी है। तालीम, सलीका, तरबियत अगर वो उसमें ख़ुद में होगी तो वो दूसरे को भी दे सकेगी, जो उसकी गोद में पल रहा है वो उसको भी उसी तरह से एजुकेट कर सकेगी। तालीम औरत के लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन ये नहीं कि तालीम लेके तो समटाइम्स ये होता है कि प्राउड फील करने लग जाते हैं। प्राउड फील करें अपनी अचीवमेंट पे, लेकिन उसमें यह है कि तहजीब का दायरा ना छोड़ा जाए। जब वो तहजीब का दायरा नहीं छोड़ेगी तो वो दूसरे को एजुकेट भी कर सकती है। अब ये तहजीब का दायरा ना छोड़ना जो है ये अपनी जगह पे है। दरअसल माँ ही की गोद है जो तहजीबों को जन्म देती है। बिल्कुल। इस ख्याल पे हम गुफ्तगू करेंगे एक वक्फे के बाद। हम एक वक्फे पे जा रहे हैं और वक्फे के बाद हम इस प्रोग्राम का अपने तौर पे कोशिश करेंगे कंक्लूजन देने की। जो कुछ आपने सुना, जो कुछ आपने देखा, उस पे अपना तासुर ज़रूर दीजिए। इसके अलावा माई टीवी जो है ये इन द नियर फ्यूचर ये 2 बड़े इवेंट करने जा रहे हैं। एक तो एक बहुत बड़ा मेला है जिसकी तफसीलात आप माई टीवी के वेबसाइट से देख सकते हैं। उसके अलावा एक मेले के अलावा एक ऐसा इवेंट है कि जो खालिस्तान पंजाब की सकाफ़त और तहज़ीब से मुताल्लिक़ होता है। जब हम तहज़ीबों की बात करते हैं उस पर देखिए। और मौनी गिल जी जो हैं बुनियादी तौर पे ये पंजाबी और पंजाबियत इन चीज़ों के बारे में इनका ख़मीर जो है ना इसी के साथ गुंधा हुआ है। ये वहाँ के कल्चर से लेके, तहज़ीब से लेके, और बल्कि इनकी कोशिश ये होती है कि सिर्फ ज़बान की बुनियाद पे हम लोगों को इकट्ठा करें। तो इन 2 तक़रीबात का बुनियादी मकसद यही होगा कि हम ज़बान की मुनासिबत से अपने खित्ते के लोगों को, पंजाबी बोलने वालों को कैसे इकट्ठा कर सकते हैं। इस हवाले से उनकी कोशिशों को यकीनन सराहने की ज़रूरत है और उन तमाम तकरीबात में जाने की ज़रूरत है। बीइंग पाकिस्तानी अमेरिकन, बीइंग इंडियन अमेरिकन, जहाँ कहीं भी पंजाबी बोली जाती है, वो अफराद जो अमेरिका में मौजूद हैं उनको चाहिए कि इन मेलों का हिस्सा बने। हम एक वक्फे में जा रहे हैं और वक्फे के बाद आपसे बात करते हैं। Hi, my name is Kuldeep Gill. I'm broker of Sky Realty. The reason we are so successful because client trust us. I've been doing this my whole life. My team is my wife, my office manager, and my agents. We look forward to earn your business and we do speak your language. Thank you.
Hi, my name is Kuldeep Gill. I'm broker of Sky Realty. The reason we are so successful because client trust. वक्फे के बाद खुश आमदीद। आज गुफ्तगू के लिए मेरी मेहमान मेरे दिल के मेहमान की हैसियत भी रखती। उनके साथ जो रिश्ता ताल्लुक़ खुदा ने उस्तवार किया, और ये मेरे एक दोस्त मियाँ जमील अख्तर साहब कहा करते थे जी। हमें दोस्तों की बातों को बहुत गौर से सुनना चाहिए। ये दोस्त वो हैं जो बाज़-औक़ात बड़े चुपके से कोई बात ऐसी कह देते हैं जो आपकी ज़िंदगी के अंदर एक तब्दीली पैदा कर सकती है। वो कहा करते थे कि वो रिश्ते जो हमारे जो खुदा ने अता किए होते हैं, मिसाल के तौर पे माँ है, बहन है और दूसरे हैं, वो तो अपनी जगह पे बहुत अहम है। यहाँ ये माँ के लफ्ज़ से थोड़ा सा हट के मुझे बात करनी पड़ रही है आपसे। वो क्या करते थे कि इख्तियारी रिश्ते जो होते हैं, मिसाल के तौर पे एक बीवी का रिश्ता जो मियाँ से होता है, ये रिश्ता बहुत अहम है। बिल्कुल। और उनसे बहुत सी बातें इस हवाले से होती थी। तो मैं ये समझता हूँ कि ऐसे दिनों पे हमें याद आते हैं वो अफराद जो औरत के रोल को किसी न किसी शक्ल में इतना अहम समझते हैं कि जिससे लोग जो है वो माशरे के अंदर तब्दीली चाहते हैं। तब्दीली अच्छी तब्दीली होनी चाहिए, लेकिन हमारी रिवायात जो हैं, माशरती रिवायात जो हैं, ख़ानदानी रिवायात जो हैं, और ख़ानदानी रिवायात के साथ साथ इस यूनिवर्स में रहते हुए जो कुछ भी हम दुनिया को देना चाहते हैं, दर हकीकत वो एक माँ ही की वजह से दिया जा सकता है। तो उस माँ का रोल जो है वो मदर्स डे पे उसको डिफाइन करना, रीडिफाइन करना, ये हमारे तौर पे हम पे लाजिम है। इसलिए कि माँ का रोल जो है इसमें देखें, एक तो है कि बाज़ ऐसा भी होता है कि बाज़ मज़ाहब ऐसे हैं कि जिसमें माँ के रोल की अहमियत को बाकायदा जो है वो इस तरह से वाज़ेह किया गया, मिसाल के तौर पे कि और उसमें इतनी खूबसूरत बातें हैं जी कि जिससे पूरे आपकी ज़िंदगी को एक नया रास्ता मिल जाता है। कि जहाँ हम बहुत लंबी चौड़ी गुफ्तगू करें और बच्चों को वाज़ो नसीहत करें, अगर उनको यही कह दिया जाए कि देखो ये माँ जो है ना, ये तुम्हारी इबादतें अपनी जगह पे, सब कुछ एक जगह पे, लेकिन इसके कदमों के नीचे जन्नत है। और माँ ही के रोल को इस तरीके से बयान किया गया है कि उसमें इंसान हैरान होता है कि माँ को कैसे। बात तो मदर्स डे जो है, इसको हम उन लोगों की खिदमात के पेश नज़र कि जो अपने तौर पे जिनकी अज़दवाजी ज़िंदगी नहीं थी, लेकिन उन्होंने माशरे के साथ उस ताल्लुक़ को मजबूत बनाया कि तमाम बच्चों को अपना बच्चा जाना। उसमें मदर टेरेसा का नाम मदर टेरेसा जो हैं, उन्होंने जिस तरीके से लोगों को जो कुछ कहा वो आज हमारे लिए समझने की ज़रूरत है कि वो अपने आप को इसी तरह आप अगर आप किसी भी मज़हब का मुताला करें तो वहाँ की हैसियत को तो एक कुलीदी हैसियत हासिल है। बिल्कुल, अल्लाह ताला मिसाल दे रहा है अपनी मोहब्बत की। खुदा को अपनी तख्लीक से इतना प्यार है, लेकिन उसने भी अपनी मोहब्बत की मिसाल इसी तरह से दी है कि 70 माओं के बराबर मेरा प्यार है। और ये एक बहुत बड़ी माँ की मोहब्बत को ही मिसाल बनाया कि 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत करता। इसका मतलब ये अगर वो ये बात बाप के हवाले से भी कहा जा सकता था, लेकिन माँ की मोहब्बत माँ को एक रोल मॉडल बनाया गया है जी। तो उसमें और जहाँ तक ये हमारे यहाँ बच्चों को पालने पोसने का तस्वुर है जी, उनको कैसे ब्रॉटअप किया जाए, बिल्कुल, तो ये तो अपने अपने तौर पे अपनी अपनी बसात के मुताबिक है। बिल्कुल, इसमें हर माँ की कोशिश होती है कि वो बेहतरीन से बेहतरीन मुहैया करे, चाहे वो किसी भी लेवल पे है, वो कुछ भी करके उसकी कोशिश होती है कि वो अपने बच्चे को बेहतरीन माहौल दे, बेहतरीन खाना दे, बेहतरीन पहनावा दे, बेहतरीन माहौल में रखे उसको,
اس کے روزمرہ کی چیزوں پہ اس کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ سب سے بہترین استعمال کرے، اور جب وہ بولنا سیکھتا ہے تو اس کی کوشش ہوتی ہے کہ سب سے پہلا لفظ وہ ماں ہی کہے، اور وہ یہی اسے ریپیٹ کروا کے بتاتی ہے، لیکن اس کے بعد پھر وہ باقی سارا کچھ بھی، لیکن کوشش اس کی ہمیشہ سے ماں کی یہ ہوتی ہے کہ جو کچھ اس کے اندر موجود ہے وہ سب کچھ کنورٹ کر دے اپنے بچے میں، خاص طور پہ محبت اور عقیدت اور ویلیوز، ان سب کو، یعنی ماں کی جو ہے مرکزیت جو ہے اس کو، لیکن اس کے باوجود اگر آپ دیکھیں تو اس وقت سب سے زیادہ بڑے چیلنجز میں ہیں جی وہ اسی جینڈر کو، یعنی ماں ہی کو اگر آپ دیکھیں تو ہیں، ماں کو ہیں، یعنی عورت کو ہیں درپیش جو ہے مسائل جو ہیں، اگر کوئی جنگ ہوتی ہے تو ماں متاثر ہوتی ہے سب سے پہلے، کہ اس کا شوہر، اس کے بچے، اس کا گھر، اگر اسے بھوک کا سامنا ہوتا ہے تو ماں یہ ہے سب سے پہلی کوشش اس کی یہ ہوتی ہے کہ بچوں کے لیے کوئی نہ کوئی سامان کیا جائے، یعنی ماں جو ہے۔ اسی طرح تعلیم کی بات ہے تو ماں کی خواہش یہی ہوتی ہے کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے اپنے بچوں کو کسی نہ کسی مدرسے تک پہنچا دے تاکہ ان کی زندگی جو ہے وہ بہتر ہو سکے۔ تو اس سوسائٹی کے اندر جہاں ہم مدرس ڈے سیلیبریٹ کرتے ہیں، ان ماؤں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے جن کے پاس ناکافی وسائل ہیں، اس لیے کہ ہمارے جو مشرقی معاشرے ہیں وہاں اب تک جو ہے عورتیں جو ہیں وہ ڈیپینڈنٹ ہیں ان مردوں کی کہ جن کو شوہر کہا جا سکتا ہے، بیٹے کہا جا سکتا ہے سوسائٹی میں، یعنی چونکہ میل ڈومینیٹنگ سوسائٹیز ہیں ہماری، تو اس حوالے سے ہمیشہ یہی ایک تصور ہے کہ عورت جو ہے اس کو زیادہ سفر کرنا پڑتا ہے، اور ان کی سفرنگز کو کم کرنے کے لیے کہ معاشرے کے اندر ماؤں کے لیے خاص طور پہ، جیسے کہ ہم نے شروع میں پروگرام میں کہا کہ ایک خاتون نے ایک اپنے صدر کی توجہ چاہیے، صدر ووڈرو ولسن کی، کہ دیکھیں مائیں جو ہیں یہ جنگوں کے خمیازے بھگتتی ہیں، مائیں جو ہیں وہ گھر کی معیشت کے معاملات کو برداشت کرتی ہیں، مائیں جو ہیں وہ سیاسی طور پہ جو غلطیاں کی جا رہی ہوتی ہیں ان کا خمیازہ بھی ماؤں کو بھگتنا پڑتا ہے، لہذا ماؤں کے لیے کم از کم ایک دن ایسا معین کر دیا جائے کہ جس میں ہم ان کا خیال تو پوری طرح نہیں کر سکتے، لیکن عورت جو ہے یہ سمجھ سکتی ہے کہ اس کو کہیں اہمیت ملی ہے، اور ماں کے رول کو ہم بہتر طریقے سے سمجھ سکیں اس دن میں۔ تو اس چیز کو دیکھنے کی ضرورت ہے، جہاں ماں خوشحال ہے وہاں کا معاشرہ خوشحال ہے۔ سب سے بڑی بات یہی ہے کہ ماں کی عزت و توقیر جو ہے وہ خالی مذہب کی بنیاد پہ نہیں، معاشرتی بنیاد پہ ہونی چاہیے۔ بالکل، سیاست میں بھی بہت سی خواتین جو ہیں ان کا رول بڑا ڈائنامک رول ہے۔ اب بے نظیر بھٹو کو لوگ اس لیے جانتے ہیں، اور پھر وہ ایک اچھی ماں بھی تھی۔ آپ ان کی جو سوانح حیات ہے اس پہ اگر پڑھیں تو اس میں جس چیز کو انہوں نے زیادہ فوکس کرنے کی کوشش کی ہے کہ انہیں وہ اسٹرگل کیوں کرنی پڑی، اور ان کے گھر کے معاملات کیا تھے، بچوں کی کیفیت کیا تھی، اور ان کی پھر امپریزنمنٹ کا زمانہ، پھر ان کے شوہر کی امپریزنمنٹ کا زمانہ، پھر باپ کو جس طریقے سے انہوں نے جو ان کے ساتھ ہوا وہ ان کا زمانہ، اور پھر ماں کی سفرنگس کو جیسے دیکھا، تو انہوں نے ایک دوہرا ایک سلسلہ دیکھا اس زمانے میں۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ آج میرے مہمان جو ہیں وہ ان کے ساتھ ہم نے یہی بنیادی طور پہ ایک گفتگو کرنے کی کوشش کی کہ جہاں ہم مہمان باہر سے بہت سے لوگوں کو بلا کے تو ان سے گفتگو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس میں ان لوگوں سے بھی گفتگو کر لی جائے جو ہر وقت آپ کے قریب رہتے ہیں لیکن فکری طور پہ لوگ ان سے واقف نہیں ہوتے۔ تو کوئی ایسی بات جو آپ کہنا چاہیں اس پروگرام کے آخر پہ؟ جو بس میری طرف سے ایک بینگ اے مدر یہی ایک میسیج ہے کہ اپنی ماؤں کا دل کبھی نہیں دکھانا، اور ان سے دعا ہی لینا، اور ہمیشہ یہ ہے کہ ان کی تربیت کا مان رکھنا معاشرے میں، تاکہ پہچان جو ہے آپ کی ڈیلنگز کی وہ اسی طرف جاتی ہے کہ آپ کو تربیت کس نے دی ہے۔ تو اس چیز کا خاص خیال رکھتے ہوئے
تو آج کے دن کی اہمیت سے اور بینگ اے مدر میرا یہی میسیج ہے نئی جنریشن کو کہ اپنے بچوں کو اس رشتے کا احساس دلائیں کہ اس کی اہمیت کیا ہے. یہ ایک یقیناً ایسا میسیج ہے جو ہر ایک ماں کا اسی طرح کا میسیج ہے میرے خیال میں. اس میں کوئی فرق نہیں ہے. بالکل. میں اگر اپنی ماں سے جو اس وقت موجود نہیں ہے وہ اس دار فانی سے رخصت ہوئے ایک عرصہ ہو گیا، بلکہ میں تو اپنی 2 ماؤں کا ذکر کرتا ہوں. ایک وہ ماں جس نے مجھے جنم دیا، دوسری ماں وہ جس نے مجھے براٹ اپ کیا. دونوں مائیں میرے لیے جو ہیں، اسی طرح ہمارے لیے بھی 2 ہی مائیں ہوتی ہیں. ایک اپنی ماں جس نے جنم دیا، ایک مدر ان لا جس کے پاس ہم گئے اور پھر ہمیں شرف ملا کہ ہم مائیں بن سکے، کیونکہ ان کے بیٹے کے ساتھ ہم بیاہے گئے یا ان کی زندگی میں شامل ہوئے اور ان کی وجہ سے ہمیں ماں بننے کا شرف ملا. تو ماں کو اور مدر ان لا کو دونوں کو ایکولی گڈ سمجھنا چاہیے. دونوں کی اہمیت ہے، کیونکہ ایک ماں اگر بیٹے کی ماں ہے تو دوسری طرف وہ بیٹی کی ماں ہے. تو بچوں کو یہ چاہیے کہ ماؤں کو آپس میں دونوں کو ویلیو کریں اور ان کی عزت اور احترام کا خیال رکھیں. بچوں کے ساتھ ساتھ ماؤں کی بھی ذمہ داری ہے، بالکل ذمہ کہ داری وہ ہے ماں بنیں اور ماں ہونے کا حق ادا کریں اور وہ رول ادا کریں کہ جس سے مائیں جو ہیں وہ یہ فخر کریں کہ انہوں نے ایک اچھی نسل جو ہے وہ اس معاشرے کو دی ہے. بالکل. یہ تمام تر چیزیں ہم اپنے طور پہ اپنے اپنے پس منظر میں بہتر طریقے سے جان سکتے ہیں. مسائل و مشکلات خاندانوں کے اپنی جگہ پہ ہوتے ہیں، فیملیز کے اپنی جگہ پہ ہیں. ماں کیسے اس کو بیہیو کرنا چاہیے، بچوں کو کیسے کرنا چاہیے، یہ دونوں جانب جو ہے وہ یہ مسائل نہیں ہیں، یہ وہ حقائق ہیں جن سے ہمیں جو ہے وہ سیکھنے کی ضرورت ہے. واسطہ پڑتا ہے ان سے. تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور میں یہ چاہوں گا کہ میں اپنے احباب سے اجازت لینے سے پہلے یہ گزارش ضرور کروں گا کہ آپ ہمارے پروگرام کو جس طرح سے دیکھتے ہیں، یہ خالصتاً ایک معاشرتی اور ایک علمی پروگرام ہوتا ہے جس میں ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم ان مسائل کو اور ان وسائل کا بھی ذکر کریں. مسائل کے ساتھ ساتھ مسائل موجود ہیں لیکن وسائل بھی موجود ہیں بہتری کے لیے. تو ان چیزوں کو آج کی ماں کی سب سے بڑی خواہش یہی ہے کہ بچے جو ہیں یونیورس کے اندر محفوظ رہیں. ماں کی خواہش یہی ہے کہ جنگیں نہ ہوں. ماں کی خواہش یہی ہے کہ گھر کا چولہا صحیح انداز سے چلے. ماں کی خواہش یہی ہے کہ بچے اس کی قربت کو، اس کی محبت کو محسوس کریں. ماں کی خواہش یہ ہے کہ وہ اپنے تعلق کو صحیح معنوں میں ادا کر سکے، اس رول کو ادا کر سکے جو خدا نے اس کے لیے بنایا. ہم سب جو ہے آدم و حوا کی اولاد ہیں ایک ماں کی، اور اس ماں نے ایک نسل جو ہے، نسل انسانی جو ہے وہ ہمیں عطا کی. اس نسل انسانی کو ہمیں دیکھنا ہے کہ اس کی بقا کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے کیا رول ادا کر سکتے ہیں. امام علی کا ایک قول جو ہے وہ نسل انسانی کے حوالے سے کہ ماں جو کسی بھی مذہب سے ہو، کسی بھی عقیدے سے ہو، کسی بھی فرقے سے ہو، وہ اپنے طور پہ ایک ماں ہے. لہٰذا انہوں نے یہ کہا کہ دیکھو یہ دنیا میں جنہیں تم تفریقات سمجھتے ہو، جن کو تم اپنے تصورات میں لا کے دنیا کے اندر اختلاف سمجھتے ہو، ان اختلافات کو ختم کرنے کے لیے سب سے اہم اور بہتر بات یہ ہے کہ تم اس طرح سے سوچو کہ تمہارے پیش نظر جو ہے 2 طرح کے لوگ ہیں. ایک وہ ہیں جو تمہارے عقیدے کے بھائی ہیں، ایک وہ ہیں جو نسل انسانی کے بھائی ہیں. لہذا اس نسل انسانی کو ہم کس طریقے سے اپنے لیے ایک ذریعہ بنا سکتے ہیں اور ماں کو کیسے اہمیت دے سکتے ہیں. لہذا یہ اخوت، یہ رشتہ، یہ تعلق، ان کو اہمیت دینے کی ضرورت ہے. آج کی جنریشن کو بس یہی ایک آخری میسیج ہے کہ اپنی ماں کے مقام اور عزت کا احترام کریں. شکریہ. میں آپ سے اجازت لوں گا اس بات کے ساتھ کہ آپ سب کو ہیپی مدرس ڈے. ہیپی مدرس ڈے.